origin of life, origin of living organisms. اسٹوڈنٹس یہ بڑا ایک کنٹروورشل سا ہماری سوسائٹی کے اندر کوشچن ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی جو اوریجن آف لائف ہے اس کا کوئی یہ نہیں ہے, لائف جو ہے ایز اٹ از جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے, کریٹ کی گئی ہے. جبکہ جو بہت سارے ایوولوشنسٹ جو ہیں, کریشنسٹ کہتے ہیں لائف جو ہے وہ اٹ سیلف کریٹ کی گئی ہے. ایوولوشنسٹ یہ کہتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ مختلف چیزوں سے ایوالو ہوئی ہے. تو خیر ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, ہم سمپلی یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایوولوشنری تھیریز ہیں جو کہتے ہیں لائف ایوالو ہوئی ہے, ان کی کیا ایکسپلینیشن ہے, ان کی لاجکس کیا ہے, ہم اس کو جو ہے آج ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم کنٹینٹس کو ذکر کرتے ہیں. اس میں فرسٹ کنٹینٹ از دا ہاؤ واز دا فرسٹ لیونگ آرگنزم, پہلا لیونگ آرگنزم کیسے بنا, اس کا سیلولر کنٹرول کیا تھا, اس کو کیا چیز کنٹرول کر رہی تھی, آر این اے ورڈ ہائپوتھیسس کیا ہے, پروٹین ورڈ کیا ہے, نیچرل سلیکشن کہاں اس کے اوپر افیکٹ کرتی ہے, اس کے بعد اوریجن آف پروکیریوٹس اینڈ یوکیریوٹس ہم ڈسکس کریں گے. دا فرسٹ لیونگ آرگنزمس. اچھا اس کو تھوڑی سی میں بیک اینڈ پہ جانا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ جو سمپل آرگینک مالیکیول بنے تھے ان آرگینک مالیکیول سے, یعنی کہ سمپل شوگرز بنی تھی, سمپل امائنو ایسڈز بنے تھے, سمپل فیٹی ایسڈز بنے تھے. پھر بعد میں ان کے آپس میں ریئیکشن ہوا, پولیمرائزیشن ہوئی, جس سے یہ پولیمرز بن گئے. امائنو ایسڈز نے پروٹین بنا دی, سمپل شوگر نے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس بنا دیے, اس طرح سے فیٹی ایسڈ نے فیٹس مالیکیول بنا دیے. اب پولیمرز بننے کے بعد آرگینک مالیکیولز, میکرو مالیکیولز جن کو ہم کہتے ہیں یا جن کو بایو مالیکیولز جو ہیں, یہ بڑے مالیکیولز بننے کے بعد اگلا سٹیپ تھا کہ اس سے لیونگ آرگنزم کیسے پروڈیوس ہوگا. دس از ویری کریٹیکل سٹیپ. اب اس کے لیے جو سائنٹسٹ کے ڈفرینٹ جو ہے وہ ایک ہائپوتھیسس ہیں, لیکن موسٹلی اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ اس انوائرمنٹ کے اندر جو لپڈ مالیکیولز تھے, چونکہ لپڈ کے نیچر ہے وہ ہائیڈروفوبک کہتا ہے, فوراً جو ہے وہ ایک سرکل فارم میں آ جاتا ہے, ڈراپلیٹ فارم میں آ جاتا ہے. تو اسی انوائرمنٹ کے اندر جب لپڈ مالیکیولز بنے, دے فارم آ اسفیریکل اسٹرکچر, انہیں ایک سرکولر اسٹرکچر بنایا, گول شیپ کا ایک اسٹرکچر بنا دیا, اور اس اسٹرکچر کے اندر ایکسیڈنٹلی ڈی این اے, آر این اے اور پروٹین کے مالیکیول جو تھے وہ انکیپسولیٹ ہو گئے, اس کے اندر بند جو ہے وہ آ گئے. اور وہی اب چونکہ ڈی این اے بھی ہے, پروٹین بھی ہے, اور لپڈ بائی لیئر بھی آلریڈی موجود ہے, لپڈ بائی لیئر نے میمبرین کا فنکشن شروع کر دیا اور مالیکیولز نے اندر اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا شروع کر دی. تو دس واز دا فرسٹ لیونگ آرگنزم. اب یہ جو سب سے پہلا سیل بنا جو کہ بہت سمپل نیچر کا تھا, بیکٹیریا لائک تھا, اس کو پروٹو سیل کا نام دیا جاتا ہے. اور اس میں بہت سارے, اب یہ پروٹو سیلز کی جو خاص بات تھی کہ اس نے ایک پراپرٹی اٹین کی ہے سیلف ریپلیکیٹنگ کی, یعنی آگے فردر ریپلیکیٹ کرنے کی ایبلٹی اس کے پاس موجود تھی. فاسل ریکارڈ شو کرتا ہے کہ یہ جو سب سے پہلے ہمارے پاس پروکیریوٹس ہیں, دے ور پریزنٹ اباؤٹ 3.8 بلین ایئرز اگو. اب 3.8 بلین ایئرز اگو اگر فاسلز موجود ہو تو اس کا مطلب آرگنزم کی جو بیکٹیریا لائک یا سمپل آرگنزم تھے وہ اس سے پہلے ایوالو ہوئے تھے. فاسل تو تھوڑا ہارڈ اسٹرکچر پہ بنتا ہے. تو سائنٹسٹ کا زیادہ تر خیال یہ ہے کہ جو لائف کی ایوولوشن وہ 4 بلین ایئرز اگو شروع ہوگی, 4 بلین ایئرز اگو, 4 ارب سال پہلے جب وہ شروع ہو گئی تھی لائف کی. اور یہ سائنو بیکٹیریا لائک آرگنزم تھے, سائنو بیکٹیریا کی طرح کے آرگنزم تھے, یعنی بلو گرین ایلجی کی طرح. جو فاسل ریکارڈ میں ملتا ہے وہ بلو گرین ایلجی کی طرح ہے, لیکن اسے جو پہلے تھے دے ور ویری سمپل. پروٹوسیل واز ویری سمپل آرگنزم. سیلف ریپلیکیٹنگ آرگن ایک سمپل سیل تو بن گیا ہے. اب اگلا کوشچن یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا, کون سا مالیکیول کرتا تھا, اس سیل کو سیلولر کنٹرول کیا چیز کرتی تھی. اب یہاں بہت سارے سائنٹسٹ کی ایک ڈیبیٹ ہے. سم آف دا سائنٹسٹ دے سے چونکہ ڈی این اے پروٹین کو بناتا ہے تو لہٰذا پہلے نیوکلک ایسڈ کنٹرولنگ یونٹ تھا, وہ پروٹین کو باقی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ڈی این اے کو خود ریپلیکیٹ کرنے کے لیے پروٹین چاہیے. تو اس کا مطلب زیادہ تر کا خیال, کچھ کا خیال یہ ہے کہ پروٹین جو ہے وہ مین کنٹرول رکھتی تھی شروع میں. تو اس طرح سے 2 حصوں میں سائنٹسٹ ڈیوائڈ ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فگر میں جیسے بڑا ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ آپ بتائیں کہ پہلے ہین تھی یا پھر ایگ تھا. ٹھیک ہے, اس میں مرغی اور انڈے کی مثال ہے کہ اس میں سے کسی ایک چیز کو کہنا کہ پہلے آئی تھی, تو ابھی یہ کنٹروورشل ہے کہ سیل کا کنٹرول نیوکلک ایسڈ کے پاس تھا یا پروٹین کے پاس تھا. یہ ایک کنٹروورشل چیز ہے ہمارے پاس. اب سیلولر کنٹرول کے حوالے سے ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں, آر این اے ورڈ ہائپوتھیسس اینڈ پروٹین ہائپوتھیسس. آر این اے ورڈ ہائپوتھیسس, ابھی ہم نے جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈی این اے کو یہ کہیں کہ شروع میں کنٹرولنگ ایک ان کا کنٹرول تھا, جیسا اب سیل کے اوپر ڈی این اے کا کنٹرول ہے, اگر شروع کے انوائرمنٹ میں دیکھیں تو یہ پاسبل نہیں لگتا, چونکہ ڈی این اے کو کام کرنے کے لیے پروٹینز چاہیے,
پروٹین کے بغیر ڈی این اے خود کام نہیں کر سکتا. سائنٹسٹ کا ایک بہت بڑی جو اکثریت ہے، جو میجورٹی آف سائنٹسٹ ہیں، دے بلیو کہ شروع کے انوائرمنٹ میں آر این اے بہت کریٹیکل تھا. آر این اے کے پاس دو پراپرٹی، یہ ڈی این اے کی طرح ریپلیکیٹ بھی کرتا ہے، یعنی کہ ڈی این اے کی طرح ایک اسٹرکچر بھی رکھتا ہے، اسٹیبل اسٹرکچر ہے، جبکہ پروٹین کی طرح یہ کیٹالیٹک ایکٹیویٹی بھی رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ آر این اے جو ہے یہ بہت سارے وائرسز کے اندر جینیٹک مٹیریل ہے. اب اگر وائرسز کے اندر ایز اے جینیٹک مٹیریل آر این اے رول پلے کر سکتا ہے، تو جو سب سے پہلے سیل ایوالو ہوا اس کے اندر بھی ایز اے جینیٹک مٹیریل یا کنٹرولنگ یونٹ کے طور پر، کنٹرولر کے طور پر رول پلے کر سکتا ہے. تو اس طرح سے سائنٹسٹ کا یہ خیال ہے کہ آر این اے جو ہے وہ، اگر آپ اس ڈائیگرام کو بھی دیکھیں تو اسٹیپ 1 کے اندر سینٹر میں جو ہے آر این اے دکھایا گیا ہے کہ آر این اے سے ڈی این اے اور ڈی این اے سے یہ دونوں فنکشن اس کے پاس موجود ہیں. اس سے سیل کے اندر پھر آر این اے شروع میں جو ہو ایک کنٹرولنگ یونٹ کے طور پر یا کنٹرولر کے طور پر موجود تھا. بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جو اس چیز سے ایگری نہیں کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایکسپیریمنٹلی دیکھیں تو شروع کے انوائرمنٹ میں آئرن اور سلفر زیادہ تھی، اور آئرن اور سلفر کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ پروٹین کو سینتھیسائز کرواتے. کیمیکل ریئیکشن جب ہوتا ہے نا تو اس سے آگے جو ہے وہ ایک قسم کے اسپیسیفک اسٹرکچر کی پروٹین بنوا سکتی ہیں، کیونکہ وہ خود پروٹین کے اندر کیٹالیٹک کا رول پلے کرتے ہیں. آئرن جیسے سائٹوکرومز پروٹینز ہوتی ہیں ان کے اندر آئرن ہوتا ہے، تو آئرن بیسیکلی ان کے اندر ایک ایز اے کو فیکٹر یوز ہوتا ہے. اس طرح سے بہت سارے پروٹین کے اندر سلفر بھی ہے. تو سائنٹسٹ کا خیال یہ ہے کہ وہ جو آئرن اور سلفر کی موجودگی جو ہے وہ پروٹین کو سپورٹ کر رہی تھی، تو اس لیے شروع میں جو کنٹرول تھا وہ سیل کا تمام کنٹرول پروٹینز کے پاس تھا. اچھا، اب لیکن میجورٹی آف سائنٹسٹ دے آر اگین ایگری کہ جو آر این اے ہے وہ ایک مین کنٹرولنگ جو ہے وہ کنٹرولر کا رول پلے کرتا تھا. اب سیل کے اندر جس کا بھی کنٹرول تھا، اگلا اسٹیپ ہے کہ اب چونکہ بہت سارے پروٹو سیلز تھے، ڈفرنٹ ان کی اپنی اپنی ڈائمینشن تھی. اب یہاں نیچرل فورسز نے افیکٹ کیا ہے. نیچرل فورس میں انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں زیادہ تر، جس کو ہم نیچرل سلیکشن کا نام دیتے ہیں. جیسے شروع کے انوائرمنٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نیوٹرینٹس بہت زیادہ تھے، لیکن جیسے جیسے آرگنزم کی پاپولیشن بڑی، نیوٹرینٹس کم ہوتے جائے. نیوٹرینٹس کی کمی کیا ہے؟ کہ نیچرل سلیکشن کا نیچرل فورس ہے جو اس کو افیکٹ کر رہی ہے. اب جب نیچرل سلیکشن نے افیکٹ کیا تو اس میں صرف وہی سیل سروائیو کر سکے، وہی سیل سروائیو کر سکے جن کی ریپلیکیشن بڑی فاسٹ تھی. اور دوسرا، نیچرل سلیکشن کے اپلائی ہونے سے ایوولوشن کا پروسیس جب وہ سٹارٹ ہو گیا. اب اس میں سے جب ایوولوشن سٹارٹ ہوئی تو ایوولوشن کی وجہ سے بعد پھر ایوولوشن کی وجہ سے ہی کیا ہوا کہ جو ڈی این اے ہے وہ ایز اے جینیٹک مٹیریل اس نے کنٹرول سنبھال لیا، اور پروٹین نے کیٹالیٹک ایکٹیویٹی کے لیے، انزائمیٹک رول کے لیے اپنا جو ہے وہ رول سنبھال لیا. اور آر این اے جو پہلے مین یونٹ تھا اب اس کا رول ان بٹوین رہ گیا، مین کنٹرولنگ یونٹ جو تھا وہ ڈی این اے بن گیا. جی اچھا، اس ساری بات اگر ہم دیکھیں تو پروکیریوٹس جو شروع کے آرگنزم تھے دیور پروکیریوٹس. تو پروکیریوٹس ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ فاسل ہمیں ملا ہے 3.8 بلین اگو. اس کا وہ فرسٹ فاسل کیا تھا؟ پروکیریوٹ تھا. تو اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین پر پروکیریوٹ ایوالو ہوئے. تو جو سب سے پہلا آرگنزم تھا اس ارتھ کے اوپر دیٹ واز اے پروکیریوٹ. اٹ واز پریزنٹ اباؤٹ 4 بلین ایئرز اگو. اٹ واز سمپل بیکٹیریا لائک، اور یہ انوائرمنٹ سے فوڈ لیتا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں اٹ واز سمپل ہیٹروٹراف اور پرائمری ہیٹروٹراف. وین یوکریوٹس ایوالو، اب اوریجن آف لائف کا ذکر ہے تو یوکریوٹس کے اندر ہیومن ہے، پلانٹس ہیں، اینیملس ہیں، اس کے علاوہ اس میں آ جائیں گے فنجائے آ جاتی ہے. یہ یوکریوٹس جو ہیں یہ پروکریوٹس کے بہت بعد جا کر ایوالو ہوئے ہیں، یعنی 4 بلین ایئرز اگو کہاں اور 1.5 بلین ایئرز اگو کہاں. 1.5 ارب سال پہلے یوکریوٹس ایوالو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ شروع کے یوکریوٹس تھے، دے ور ویری سمپل، میمبرین لائک، سمپل سا نیوکلس موجود تھا ان کے اندر. تو جو فاسل ریکارڈ شو کرتے ہیں اگر ہم سے دیکھیں جیسے وہ جیسٹ کی برڈز کی طرح چھوٹے چھوٹے سیلز جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. اگر ہم پکچر میں دیکھیں تو ہمیں بڑا کلیئرلی یہ وہ پکچر ہے جو بیسیکلی اس فاسل ریکارڈ سے ایک ڈیزائن کی گئی ہے، دس از ناٹ دا اوریجنل پکچر.